السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک کی کلاس میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 40 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ آج شروع کریں گے آیت نمبر 41 سے۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کروں گی، اس کے بعد لفظ با لفظ ہم تجوید کے قواعد کے ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا كما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ تو 2 آیتوں کو میں نے تلاوت کی ہے، تو اگر 2 ہو گیا کمپلیٹ تجوید کے قواعد کے ساتھ تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہو پایا تو ہم ایک ہی آیت کریں گے، لیکن سمجھ کے اور اچھی طرح سمجھیں گے، پورے ڈیٹیل کے ساتھ پورے تفصیلی طور پر سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے وآمنو جو لفظ ہے نا، وہاں پر ہم جو آمنو لفظ کو ادا کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہاں پر ایک بات واضح کر دوں، جو میری بہنیں میرے بھائی چینل سے نئے جڑ رہے ہیں، تو یہ میں حمزہ یہ تو آپ کو الف دکھ رہا ہوگا، لیکن میں حمزہ کہہ رہی ہوں، کیوں کہہ رہی ہوں تو وہ آپ میرے پچھلے والے ویڈیو کو جا کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت کسی قسم کی آ جائے تو اسے پھر الف نہیں بلکہ حمزہ کال کریں گے، یعنی کہ حمزہ بولیں گے۔ تو یہاں پر جو یہ حمزہ کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر آ گیا، اور کھڑا زبر کو ہم کھینچتے ہیں ایک الف کی مقدار کے باقدر، تو یہاں پر اس کو کھینچا۔ میم کو ہم جلد پڑھ رہے ہیں کیونکہ میم کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، اور زیر کو جب بھی پڑھیں گے ہماری آواز معروف رہنی چاہیے، مجہول نہ ہو، جیسے کہ مینو نہیں پڑھیں گے، مینو 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 می می می، میم زیر می، میم زیر می، میم زیر میں نہیں، می، میں مجہول ساؤنڈ ہے، مجہول آواز ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے ہمیں اور معروف آواز نکالنی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں گے، نون واو پیش نو، یہاں پر ہم کر رہے ہیں واو مدہ، تو جب ہم پورا پڑھیں گے تو ہم کس طرح کی آواز اور کس طرح کا طرز بنے گا وہ دیکھیں۔ وآمنوا بہت زیادہ بھی نہیں کھینچنا، اگر آپ بہت زیادہ کھینچ دیں گے تو وہ پھر مدہ نہیں بلکہ مد کا قاعدہ میں چلا جائے گا، اور مد کسے کہتے ہیں، ایک الف سے زائد کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک الف سے زائد کھینچ رہے ہیں تو آپ مد کا قاعدہ میں چلا جائے گا، جو کہ غلط ہو جائے گا۔ یہاں پر کیا کرنا ہے، مدہ کے برابر کھینچنا ہے، اور مدہ کی مقدار جو ہے نا ایک الف کی ہے، یعنی کہ 1.5 سیکنڈ کے بیچ میں ہی کھینچیں گے، 1.5 سیکنڈ سمجھ لیں۔ وآمنوا اگر کوئی کھینچ دے، وآمنوا غلط ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر مد نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، وآمنوا آگے، بیما جو جب ہم ادا کر رہے ہیں تو با کو ہم جلد ادا کر رہے ہیں نا، با زیر بی، کیونکہ اس کے نیچے زیر ہے، اور زبر زیر پیش کو ہم جلد ادا کرتے ہیں، وہاں پر بالکل بھی نہیں کھینچا جاتا، اگر ہم کھینچیں گے تو غلط ہو جائے گا۔
تو با کو ہم جل پڑھ رہے ہیں بی، ماں میں ہم مد کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مد ہے، اب مد ہے تو اس پر بھی ہم جائیں گے ڈیپلی، ڈیٹیل میں جائیں گے، مد ہے تو مد کی کون سی قسم ہے اور اس کو کتنا کھینچنا ہے۔ تو جب ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ حرف مد کے بعد حمزہ آ رہی ہے، لیکن حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، دوسرے پارٹ میں ہے، یا دوسرے لفظ کا ہے کلمہ حمزہ، تو جب دوسرے لفظ کا ہے حمزہ اور یہ ایک بیما ایک پہلا لفظ ہے، پہلا کلمہ ہے، اور انزلتو ایک دوسرا کلمہ ہے، اور حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے ساتھ آ رہی ہے، تو یہ ہو گیا مد منفصل، یعنی کہ مد کی دوسری قسم جو ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم کھینچیں گے 3 سے 4 الف کی مقدار کے باقدر۔ وَآمِنُوا بِمَا تو فرق سمجھ میں آیا کہ مدہ اور مد میں کتنا فرق ہوتا ہے کھینچنے میں۔ یہاں ہم نے مدہ کیا اور یہاں ہم نے مد کیا۔ آگے چلیں گے، انزلتو، انزلتو، حمزہ نون زبر ان، زا لام زبر زل، تا پیش تو۔ اب یہاں پر نون ساکین آ گیا نا، اور نون ساکین کہیں پر آئے یا تنوین، تنوین میں 3 چیزیں آتی ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور ایک ہو گیا نون ساکین، یعنی کہ یہ 4 چیزیں جہاں کہیں پر بھی آئے تو اس کے بعد آنے والا جو حرف ہوگا اور آنے والا جو وہاں پر جو بھی چیزیں ہوں گی وہاں پر کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور بن رہا ہوگا۔ تو یہاں پر نون ساکن کے بعد کون سا حرف ہے؟ حرف زا ہے۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد زا آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اخفا کرتے ہیں ہم۔ اخفا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اخفا کے 15 حرف ہے، اور ڈیٹیل اور تفصیل اور تعریف یہ ہے اخفا کا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرف میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے تو ہمیں وہاں پر اخفا کرنا ہوتا ہے۔ اخفا کا معنی ہے ناک میں آواز کو چھپانا۔ کس طرح چھپائیں گے؟ بیما انزلتو، انزلتو، اس طرح سے۔ تو یہاں تک ہو گیا۔ اور بعض ہماری بہنوں کا یہاں پر جو زا ہے نا، اس کو پراپر طور پر ادا کرنا ہے، زا۔ بعض ہماری بہنیں کہہ رہی ہوتی ہے انجلتو، انجلتو، کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انزلتو، تو ذل نہیں ہے اور نہ ہی جل ہے، یہ ہے زلتو، زلتو، زلتو۔ تو یہاں پر پراپر طور پر نا حرف کو ادا کریں گے۔ اگر آپ کو حرف ادا کرنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے، مشکلیں پیش آتی ہے، تو آپ ہمارا جو نورانی قاعدے کا پلے لسٹ بنا ہوا ہے وہاں پر آپ جا کے سب سے پہلا جو میرا ویڈیو ہے نا نورانی قاعدے کا، وہ آپ جا کر دیکھیں اور وہاں سے حرف کو اچھی طرح سے پراپر طور پر جہاں سے اس کا نکلنے کی جگہ ہے وہاں سے نکالنا سیکھیں۔ آگے ہم چلیں گے، مصدقا لما، میم پیش مو، صاد دال زبر صد، دال زیر دی، قاف لام 2 زبر قل، لام زیر لی، میم الف زبر ما، مصدقا لما، مصدقا لما۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو صاد ہے نا، اس کو منہ بھر کر بولیں گے۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ یہ موٹے حرف میں سے ہے۔ الف سے یا تک جو حرف ہے نا، اس میں کچھ حرف موٹے ہیں جن کو بول کر کے پڑھا جاتا ہے، موٹا کر کے نکالا جاتا ہے، اور کچھ حرف باریک ہے جن کو باریک نکالا جاتا ہے، جیسے با، الف، کیف، یہ سب باریک نکلتی ہے۔ صاد ہو گیا، خا، قاف، یہ سارے ہم موٹے کر کے نکالتے، تو وہ بھی میں نے واضح کی ہے، وہاں پر آپ کو نورانی قاعدے میں ملے گا۔ اگر کہیں گے تو ایک بار میں پھر سے ریویژن کرا دوں گی انشاءاللہ تعالی نورانی قاعدہ، تو جتنے لوگ میری بہنیں میرے بھائی جو نئے جڑ رہے ہیں ان کو سیکھنے میں آسانی ہوگا۔ تو یہاں پر بہرحال پڑھیں گے مصدقا لما۔ اب میں نے کہا جہاں پر تنوین یا نون ساکن آئے اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ بن رہا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیں قاف کے اوپر کیا ہے؟ 2 زبر کی تنوین ہے
है ना, दो जबर की तनवीन। उसके बाद हर्फ लाम आ गया और लाम के ऊपर क्या है, शद है। तो यहाँ पर हो गया इदगाम का कायदा। क्या हो गया, इदगाम का कायदा। अब हमने दो तरह का इदगाम की दो किस्में पढ़ी है नूरानी कायदे में, एक है इदगाम ताम और दूसरा है इदगाम नाकिस। तो तनवीन या नून साकिन के बाद दो हर्फ लाम और रा, अगर इन दोनों में से कोई एक आ जाए तो इदगाम ताम होता है, जहां पर हम बगैर गुन्ना के इदगाम करते हैं। और तनवीन या नून साकिन के बाद चार हर्फ में से कोई हर्फ आ जाए तो हम इदगाम नाकिस करते हैं, जिसमें चार हर्फ में से या वाव मीम नून ये चार हर्फ है। यहाँ पर जब तनवीन या नून साकिन के बाद ये चार हर्फ आ जाए तो वहां पर हम इदगाम नाकिस यानी के इदगाम करते हैं गुन्ना के साथ। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर लाम है, लाम और रा की सूरत में हम इदगाम ताम करते हैं बगैर गुन्ना के। तो यहाँ पर हम मिला देंगे बिल्कुल आसान तरीके से, सिंपल तरीके से। उसके बाद मीम अलिफ जबर मा, अलिफ मद्दा किया, आगे चलेंगे माआकुम। यहाँ पर कोई भी कायदा नहीं, मीम को जल्द पढ़ेंगे, आइन को जल्द पढ़ेंगे, काफ को मीम से मिला दिया माआकुम। और यहाँ पर एक मुश्किल बात यह है कि आपको आइन निकालना है और साफ और सुथरी जबान में, आवाज में क्लियर तौर पर आइन निकालना है, जो कि है माआकुम आकुम माआकुम माआकुम माआकुम, इस तरह से। आगे वला, लामे अलिफ मद्दा कर रही, वला तकूनू, यहाँ पर देखिए ताकूनू, यहाँ पर कू में भी वाव मद्दा है ना, यहाँ पर भी वाव मद्दा है, सही है। लेकिन यहाँ वाव मद्दा के साथ साथ क्या है, मद भी है। तो इसको तो एक अलिफ की मिकदार के बाकदर खींचेंगे, लेकिन इस वाव मद्दा को हम ज्यादा खींचेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया, मद। और ये मद की दूसरी किस्म मद मुनफसिल है, क्योंकि आगे जो हमजा है वो अव्वला का है, तो हमजा दूसरे कलमे में है, तो ये हो गया मद मुनफसिल। तो हम पढ़ेंगे वला तकूनू अव्वला अव्वला, ठीक है। आगे काफिरिन बिह, यहाँ पर देखिए छोटी सी मीम है ना, तो तनवीन व नून साकिन के बाद यहाँ पर जब मीम छोटी सी आ जाए तो आप समझ ले कि इकलाब का यहाँ पर कायदा है, इकलाब का कायदा हम करेंगे यहाँ पर। तो हम पढ़ेंगे काफिरिन बिह, मीम साकिन के बाद बा आ गई है ना, नून साकिन के बाद, तनवीन या नून साकिन के बाद बा आ जाए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना और इख्फा के साथ पढ़ेंगे, इसे कहते हैं इकलाब करना। तो यहाँ तक जब हम पढ़ेंगे गुन्ना और इख्फा के साथ हम इकलाब करेंगे, यहाँ तक पढ़ेंगे तो देखें किस तरह होगा। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह। एक बार और देखें, जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो आप बिल्कुल ध्यान से देखें कि जो मैंने कवायद बताई हैं उसको मैं इसमें सुमो रही हूँ या नहीं, उसको इसमें डाल रही हूँ, उसको मद्दे नजर रखते हुए पढ़ रही हूँ या नहीं। तो गौर से इसलिए सुने। वआमिनू बिमा अंज़लतु मुसद्दिक़न लिमा मअकुम वला तकूनू अव्वल काफिरिन बिह। यहां पर जब हम स्टॉप करेंगे, गौर से सुने, यहां पर जब हम स्टॉप करेंगे तो यहां पर आखिरी हर्फ कौन सा है, हा है। हा के नीचे कौन सी हरकत है, खड़ी जेर की। खड़ी जेर को हटाएंगे, जाहिर बात है जब हम स्टॉप करते हैं तो आखिरी हर्फ के ऊपर जो भी हरकत होता है उसे हटाते हैं और वहां पर हम लाते हैं जज्म यानी के सुकून। तो जब हा का जो जेर है, खड़ी जेर है, उसको हटाकर यहाँ पर हा के ऊपर सुकून लाएंगे तो अब हम पढ़ेंगे काफिरिन बिह। तो जब हम बिह पढ़ेंगे ना, बा को हा से मिलाएंगे तो हा जो है ना, हा पूरे तौर पर अदा होना चाहिए और सुनने वाले को पता लगना चाहिए कि आप जो स्टॉप कर रहे हैं ना, तो वो आखिरी जो हर्फ है वो हा है। कहने का मतलब ये है कि हा की हरकत हट जाएगी, लेकिन हा लफ्ज हा जो है, हर्फ हा जो है, हा को पूरे तौर पर आपको अदा करना है और हा की आवाज पूरे तौर पर आनी चाहिए कि आप वहां पर हा पढ़ रही हैं। तो यहां जब हम रुकेंगे तो किस तरह रुकेंगे,
لاسٹ میں خاص کر دھیان دینا، آپ غور سے سننا بھی کے پاس کس طرح ہم اسٹاپ کر رہے ہیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ آخر میں ہا کی آواز صاف ظاہر ہو رہی ہے نا کہ ہم ہا پڑھ رہے ہیں، حرف ہا پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ رک رہے ہوتے کافرم بی جو پڑھیں گے نا تو گویا کہ ہا ہے ہی نہیں، بازر بی، تو ہا کو پراپر طور پر ادا کرنا ہے. آگے چلیں گے. وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا الف مدہ تشتروا، وہ یہاں پر واو مدہ کریں اور را کو ہم پر رکھیں گے کیونکہ را کے اوپر کیا ہے، پیش ہے. تو ہم پڑھیں گے وَلَا تَشْتَرُوا اور شین بھی نکالیں گے، شین. بعض بہنوں کا بعض لوگ جو پڑھتے ہیں نا تو سین اور شین دونوں میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا، دونوں کو سین پڑھتے یا تو دونوں جگہ شین کر دیتے ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا ہے، جہاں سین ہے وہاں سین ہم نکالیں گے، جہاں شین ہے وہاں شین نکالیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلَا تَشْتَرُوا. آگے بِآیَاتِي بی کو ہم جلد پڑھے، آ کو بھی کھینچنا ہے، یا کو بھی کھینچنا ہے، تی کو بھی کھینچنا ہے اور تینوں کو برابر کھینچنا ہے کیونکہ تینوں مدہ کے اندر آتے ہیں. بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. یہاں پر دیکھیں ثَمَنًا قَلِيلًا، قاف بتائے نا موٹے حرف میں سے ہے تو یہاں پر قلیلہ نہیں پڑھیں گے، قلیلہ منہ بھر کر قاف کو بولیں گے، قاف 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 اس طرح سے. تو یہاں پر دیکھیں دو زبر کی تنوین ہے نا، دو زبر کی تنوین کے بعد حرف قاف، یہاں پر بھی اخفا کا رول بنتا ہے تو یہاں پر ہم اخفا کریں گے. اس کے بعد قلیلا، لام یا زیر لی میں ہم کر رہے ہیں یا مدہ، لی اور لا میں الف مدہ ہے نا، کیونکہ جب ہم یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو دو زبر پر وقف کرنے کا کیا رول بتایا ہے نورانی قاعدے میں. اگر آپ کو نہیں پتا ہے اسٹاپنگ کا رول تو آپ جا کر وقف کی علامتیں، وقف کا جو طریقہ ہے وہ ہم نے بنایا ہے لیسن، آپ نورانی قاعدے میں جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس جگہ کہاں پر اسٹاپ کرنا ہے. بہرحال دو زبر پر جب بھی ہم وقف کرتے ہیں تو ایک زبر کے ساتھ ایک الف کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ایک زبر ہٹ جائے گا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے. تو اب ہو گیا قلیلا اس طرح سے. تو یہاں تک پڑھیں گے ہم، دیکھیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. ہو گیا، ایک بار پھر پڑھ دیتی ہوں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. آگے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، واو زبر وا، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا ای یا. اب دیکھیں یا کے اوپر جب شد آتا ہے نا تو وہاں پر سختی بناتے ہیں، ہے نا، سختی کرنی ہوتی ہے. وَإِيَّايَ نہیں بولیں گے، وَإِيَّايَ نہیں بولیں گے، تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے. وَإِيَّايَ وَإِيَّايَ ای 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 اس طرح سے سختی. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، فاتا زبر فت، تا زبر تا، قاف واو پیش، او یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں اور نون کے اوپر ہم نے وقف کرنا ہے تو زیر کو ہٹا کر اسٹاپ کریں گے. ایک بار پوری آیت کو سنیں. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. ایک چیز آپ نے نوٹس کیا ہوگا، غور کیا ہوگا ایک بات،
کہ ہم نے یہاں پر جب پڑھا تو لام کو ہم نے واو سے ملا دیا، زا کے پاس ہم نے نہیں رکا۔ اگر ہم رکیں گے تو قلیلہ پڑھیں گے، اور اگر ہم نہیں رک رہے ہیں تو دو زبر کی تنوین کے بعد واو ہے تو دو زبر کے یہ جو دو زبر کی تنوین اس کو لام سے ہم ملا دیں گے، اور پھر یہاں پر وہ قاعدہ بن جائے گا ادغام ناقص کا۔ تو اب آپ سوچیں گے کہ ہم کیوں ملائیں، واو کے اوپر تو تشدید ہے نہیں۔ تو تشدید ہو یا نہ ہو، قاعدہ ہے تو آپ نے خود سے تشدید ڈال دینی ہے اور ملانا ہے، اور ملاتے ہوئے ادغام کرنا ہے، جو کہ ہے ادغام ناقص۔ تو جب ملاتے ہوئے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اس طرح آپ پڑھنا، قَلِيلًا لَن لَن ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ، قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ تو آج کے لیے صرف اور صرف ایک ہی آیت نمبر 41، اس کی خوب مشق کریں اور خوب کوشش جاری رکھے، قرآن کے پیچھے محنت کرتے جائے تو اللہ تعالیٰ نا محنت کرنے والے کو نوازتا ہے نا۔ جب آپ خوب محنت کر رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ میرا بندہ کتنی محنت کر رہا ہے۔ اور جب آپ اچھی چیزوں کی طرف محنت کرتے ہیں نا، یہ چیزیں کیسی ہے کہ یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب بنانے والی ہے، اور آخرت میں تو اس کا اجر ملنا ہی ملنا ہے۔ جب اگر آپ یہ دنیاوی چیز نہیں ہے، یہ دنیاوی چیز نہیں، دنیا میں تو کام آنے والی ہے لیکن یہ آخرت میں بھی کام آئے گی آپ کی۔ تو ایسی چیزیں جو آپ سیکھیں گے نا تو اس پر جب محنت کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ بہت اجر و ثواب دیتا ہے اور اجر سے نوازتا ہے۔ تو اس کے پیچھے محنت کرے، یہ اچھی چیز ہے، آپ سیکھیں، دوسروں کو شیئر کریں، اور جہاں کہیں پر کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے، کچھ کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی میں اسے پھر سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ میرے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے، مجھے مزید سیکھنے کی اور سکھانے کی طاقت دے، مجھ سے بہت سارا کام لے اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم ملاقات کریں گے تو ہم آگے پڑھیں گے آیت نمبر 42۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک ہدایت دے اور اچھے کاموں کی توفیق دے، اور جو بھی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں اور یا سکھا رہے ہیں اس پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔